ناظرین پچھلے 12 گھنٹے میں جو اہم ترین خبریں ڈیولپ ہوئی ہیں اس کے بارے میں تفصیل سے آپ کو بتائیں گے. خاص طور پہ ایئر انڈیا کے ایک اور جہاز کے اوپر جو ہے وہ بم کی اطلاع موصول ہوئی ہے. یہ اہم ترین خبر ہم آپ کو دے رہے ہیں. یہ کچھ دیر پہلے ہی, جیسی یہ ویڈیو ہم ریکارڈ کرنے لگے اس سے چند منٹ پہلے ہی یہ خبر موصول ہوئی ہے کہ ایئر انڈیا کے ایک جہاز کے اوپر جو ہے وہ بم کی اطلاع موصول ہوئی ہے. یہ جہاز کون سا ہے, فلائٹ کون سی ہے اور اس کے بعد کیا ڈیولپمنٹ ہے, اس کی ڈیٹیلز بھی تھوڑی دیر میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں. اور ساتھ ہی ساتھ وہ ایئر انڈیا کا جہاز جو کل حادثے کا شکار ہوا تھا اس کا بلیک باکس بھی جو ہے وہ ریکور ہو گیا ہے. کچھ اس کی ڈیٹیلز بھی جو ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. ساتھ ہی ساتھ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی نے اس جگہ کا جو ہے وہ وزٹ کیا ہے جہاں پہ یہ حادثہ پیش آیا تھا. اس کے اوپر بہت تنقید ہو رہی ہے, نریندر مودی کے اوپر بہت زیادہ تنقید ہو رہی ہے. ایسا وہاں پہ کیا ہوا ہے یہ ڈیٹیلز بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. لیکن سب سے پہلی خبر جو میرے خیال میں سب سے بڑی خبر پچھلے 12 گھنٹے میں ڈیولپ ہوئی ہے وہ ہے جناب آپریشن رائزنگ لائن. اس کے حوالے سے سب سے پہلے جو ہے وہ تفصیلات ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. جو بیسکلی اسرائیل کی جانب سے اس آپریشن کا آغاز کیا گیا آج صبح ایران کے خلاف. تو یہ آپریشن کافی حد تک ڈیٹیلز ہو سکتا ہے آپ کو پتہ ہوں, لیکن ہم آپ کو ایک ڈفرینٹ اینگل سے کچھ اور چیزیں جو ہے بتانے جا رہے ہیں کہ ایران کے اندر جو اتنا نقصان ہوا ہے اس کی آخر وجہ کیا ہے. جو چیٹر ہے, جو سورسز کچھ چیزیں بتا رہے ہیں, جو میری چند لوگوں سے بات ہوئی ہے وہ اس کی ڈیٹیلز بتا رہے ہیں کہ آخر اتنا زیادہ نقصان ایران کا کیوں ہوا ہے. اور دوسری بات یہ کہ اس ساری چیز کے اندر پاکستان اینگل کیا ہے, پاکستان کو جو ہے وہ اس وقت کیا کرنے کی ضرورت ہے, کچھ اس کے بارے میں میں بات کرنا چاہوں گا. تو اینڈ تک اس ویڈیو کو دیکھیے گا, چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے, بیل آئیکن پریس کیجیے. اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا. 24 گھنٹے پہلے ہم آپ کو پہلے ہی اپنے ایک ویلاگ کے اندر یہ بات بتا چکے تھے کہ کیا ایک اور جنگ کا آغاز ہونے جا رہا ہے, اور صرف 24 گھنٹے کے اندر اندر ہی جو ہے وہ بات بالکل سچ ثابت ہوئی. چونکہ ایسے فیلرز آنا شروع ہو گئے تھے مختلف جگہوں سے, امریکہ کی جانب سے مڈل ایسٹ کے اندر جو ہے وہ مختلف اپنی ایمبیسیز میں, کونسلیٹس میں کہہ دیا گیا تھا کہ غیر ضروری سفر جو ہے اس سے رک جائیں. اور خاص طور پہ عراق, ایران کے ساتھ عراق اور سیریا کے اندر جہاں جہاں پہ ان کے جو پرسنل وہاں پہ اسٹیشن تھے ان سے کہہ دیا گیا تھا کہ جناب آپ یہاں سے جو ہے جگہ کو خالی کر لیں اور موو آؤٹ کر جائیں. اس سے یہ پتہ لگ رہا تھا کہ جناب امریکہ کو جو ہے وہ کسی بات کا پتہ لگ گیا ہے کہ اسرائیل کچھ نہ کچھ جو ہے وہ کرنے جا رہا ہے. اور صرف 24 گھنٹے کے اندر ہی جو ہے وہ پاکستانی وقت کے مطابق آج صبح کے وقت جو ہے وہ بنجمن نیتنیاہو جو اسرائیلی وزیر اعظم ہے انہوں نے آ کے میڈیا سے گفتگو کی, خطاب کیا قوم سے, اور اس میں انہوں نے کہا کہ جناب آپریشن رائزنگ لائن کا جو ہے وہ آغاز کر دیا گیا ہے. اور اس کے بعد اب تک کی اطلاعات کے مطابق جب میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں تو 5 سے 6 مختلف ویوز کے اندر جو ہے وہ اسرائیل ایران کے اوپر جو ہے وہ اٹیکس کر چکا ہے. اگر آپ ویوز کی بات کریں تو ویوز کا بیسکلی مراد ہے کہ بیسکلی ایک گروپ آتا ہے جہازوں کا, ان کے فائٹرز کا, جس میں F-35 بھی جو ہے وہ شامل ہیں, وہ بمباری کرتے ہیں اور اس کے بعد وہ چلے جاتے ہیں. اس کے بعد ایک دوسری ویو آتی ہے, پھر تیسری, چوتھی, پانچویں, چھٹی, اس طرح ویوز کے اندر آ کے جو ہے وہ مختلف شہروں کے اندر, مختلف سائٹس کے اندر جو ہے وہ اٹیکس کر رہے ہیں. اور اب تک کی اطلاعات کے مطابق اب ظاہری بات ہے ابھی یہ ڈیولپنگ سٹوری ہے, سو اس لیے حتمی طور پہ کمانڈرز کے حوالے سے جو ہے وہ ڈائریکٹلی نہیں بتایا جا سکتا کہ کون کون سے کمانڈرز جو ہیں اس کے اندر جو ہے وہ شہید ہوئے ہیں. لیکن یہ بتایا جا رہا ہے کہ ایرانی پاسدار انقلاب کے کمانڈر ان چیف جو ہیں حسین سلامی, وہ اس کے اندر جو ہے وہ شہید ہو چکے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ان کے ایئر چیف ہیں, کچھ میڈیا چینلز جو ہیں وہ یہ رپورٹ کر رہے ہیں کہ ایران کے جو ایئر چیف ہیں ان کی بھی شہادت ہو گئی ہے. لیکن ایرانی میڈیا جو ہے ابھی تک اس کو ڈینائی کر رہا ہے کہ نہیں ایسا نہیں ہے. لیکن کمانڈرز کی ایک بہت بڑی تعداد ہے جن کو بیسکلی ٹارگٹ کیا گیا ہے, اور صرف وہ نہیں بلکہ نیوکلیئر سائنٹسٹ بھی جو ہیں ایران کے, ان کو بھی اس حملے کے اندر جو ہے وہ خاص طور پہ نشانہ بنایا گیا ہے. اچھا, اہم چیز اس سارے معاملے کے اندر جو دیکھی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ بڑے پریسیجن قسم کے سٹرائکس ہوئے ہیں. مطلب جو انٹیلیجنس رپورٹس تھی نا وہ اسرائیل کے پاس موجود تھی, اسرائیلی فورسز کے پاس موجود تھی, جس کی بنا کے اوپر جو ہے وہ انہوں نے یہ سٹرائکس کی ہیں. اب چند جو کمانڈرز جن کے, ایک تو حسین سلامی, میں نے ان کا نام آپ کو بتایا, محمد باقری ہیں. محمد باقری جو ہیں وہ ایران کے سرکاری میڈیا کے مطابق ملک کی مسلح افواج کے سربراہ میجر جنرل محمد باقری بھی اسرائیلی حملے میں شہید ہو چکے ہیں. میجر جنرل باقری جو ہیں ایران کی اعلیٰ ترین فوجی شخصیت تھے. فردوس عباسی اور مہدی تہرانچی ایران کے سرکاری میڈیا کے مطابق شہید ہونے والوں میں ایرانی جوہری تنظیم کے سابق سربراہ اور سائنسدان فردوس عباسی, جبکہ ایران کے جوہری پروگرام سے منسلک آزاد یونیورسٹی کے صدر مہدی تہرانچی بھی جو ہیں اس میں شامل ہیں. اس کے علاوہ ایران کے سرکاری میڈیا نے اسرائیلی حملے میں خاتم النبیہ ہیڈ کوارٹرز کے کمانڈر غلام علی راشد کی شہادت کی بھی جو ہے وہ تصدیق کی. تو یہ چند ٹاپ کمانڈرز تھے. لیکن جو اصل بات جو پتہ لگی ہے, جو ڈیٹیل سامنے آئی ہے کہ آخر اتنے پریسیجن سٹرائکس جو ہیں وہ ہوئے کس طرح ہیں, تو اس کے بارے میں انٹرنیشنل چیٹر جو کم از کم چل رہی ہے, یہ میں دوبارہ یہ بات کر رہا ہوں کہ انٹرنیشنل چیٹر چل رہی ہے, وہ یہ ہے
کہ موساد جو ہے یعنی کہ جو اسرائیلی سیکرٹ ایجنسی ہے موساد، وہ اپنے ایجنٹس کو آلریڈی ایران کے اندر پچھلے کئی مہینوں سے جو ہے وہ آپریٹ کروا رہی تھی، اور موساد کے بہت سے ایجنٹس جو ہیں وہ شاید ایران کی جو ملٹری ہے اس کی ٹاپ کمانڈز تک بھی وہ پہنچ چکے ہوئے تھے، جس کی وجہ سے وہ ان کو آئیڈینٹیفائی کرنے میں جو ہے وہ کامیاب ہوئے کہ کون اس وقت کہاں پہ ہے۔ اب ایک اور بات جو اس وقت وہ کی جا رہی ہے کہ شاید ایک بہت بڑی غلطی جو ایرانی فوج کی طرف سے ہوئی ہے وہ یہ تھی کہ جب آپ کو پتہ ہے کہ اسرائیل جو ہے وہ کسی وقت بھی حملہ کر سکتا ہے، مطلب مجھ جیسا بندہ جو پاکستان کے اندر بیٹھا ہوا ہے، مجھے یہ فیلرز پتہ لگنا شروع ہو گئے تھے، تو جو فوجی ہوتے ہیں، جو کمانڈرز ہوتے ہیں، جنرلز ہوتے ہیں، ان کی نالج تو ہم سے بہت زیادہ ہوتی ہے، ان کے پاس انٹیلیجنس جو ہے وہ بہت زیادہ ہوتی ہے۔ تو ایسے موقع کے اوپر یہ بتایا جا رہا ہے کہ جناب ان کی کوئی انڈر گراؤنڈ میٹنگ ہو رہی تھی جس کے اندر بیسکلی سب وہاں پہ موجود تھے، اور اسی لیے بیسکلی ایک کسی حملے کے اندر جو ہے اتنی زیادہ شہادتیں ہو گئی ہیں، جس کے اندر نیوکلیر سائنٹسٹ بھی کئی ان میں سے موجود تھے، کمانڈرز وہاں پہ موجود تھے، نمبر 1 نمبر 2 نمبر 3 بہت سے کمانڈرز جو ہیں وہاں پہ موجود تھے۔ تو ایسے موقع کے اوپر جب جنگ کی صورتحال ہوتی ہے یا جنگ ہونے والی ہوتی ہے تو سب سے زیادہ امپورٹنس جو ہوتی ہے نا وہ چیفز کی ہوتی ہے، چاہے آپ کے ملٹری چیف کی ہو، ایئر چیف کی ہو یا نیول چیف کی ہو، ان کو پروٹیکٹ کرنا بہت ضروری ہوتا ہے، کیونکہ اگر ان کو ہٹ کر دیا جائے، ان کو ٹارگٹ کیا جائے اور اگر ان کی شہادت ہو جائے، ظاہری بات ہے اس کے اوپر جو ہے مورال کے اوپر بہت فرق پڑتا ہے۔ تو اب یہ خبر بیسکلی آ رہی ہے کہ موساد کے جو آپریٹیوز ہیں وہ ایکچولی ایران میں پچھلے کئی ہفتوں سے جو ہے وہ ریکی کر رہے تھے، سرویلنس کر رہے تھے، ان کے پاس کوئی بہت باریک جو ہے وہ انٹیلیجنس رپورٹس موجود تھیں کہ کہاں کہاں پہ جو ہے وہ موومنٹ ہو رہی ہے ان کمانڈرز کی، اور ایگزیکٹلی وہیں پہ جو ہے وہ ان کی ایئر فورسز کو بتا کے جو ہے وہ ٹارگٹ کیا گیا ہے۔ اب اس کے بعد ایران کی جانب سے جو ہے ایران کے جو سپریم لیڈر ہیں ان کی جانب سے اعلان کیا گیا ہے کہ جناب اسرائیل نے اس جنگ کا آغاز کر دیا ہے، لیکن اس کا اختتام جو ہے وہ ایران کرے گا۔ پہلے یہ خبریں آئیں کہ جناب ایران کی جانب سے بھی جو ہے وہ 100 سے زیادہ ڈرونز جو ہیں وہ فلائی کیے گئے ہیں۔ اس وقت ایز آئی اسپیک رائٹ ناؤ ایران کی فضائی حدود میں جو ہے وہ ایران کی ایئر فورس کے جو جہاز ہیں وہ بھی اس وقت جو ہے وہ فلائی کر رہے ہیں، ظاہری بات ہے پیٹرولنگ وہاں پہ کر رہے ہیں، لیکن جو ڈرونز کے بارے میں کہا گیا تھا کہ جناب وہ اسرائیل کی جانب جو ہے وہ رواں دواں ہیں، اسرائیل ابھی تک ڈینائی کر رہا ہے کہ جی ہماری فضائی حدود میں کوئی ایرانی ڈرون جو ہے وہ ابھی تک نہیں آیا ہے۔ لیکن اس ساری چیز کے اندر امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اسرائیل کے جو بھی جہاز آئے ہیں، یہ بات ذہن میں رکھیے گا، امپورٹنٹ ہے کہ اسرائیل کے جو جہاز آئے ہیں وہ ڈائریکٹلی اسرائیل سے اڑ کے ایران تک نہیں پہنچے ہیں، بیچ میں انہوں نے کہیں نہ کہیں پہ ری فیولنگ بھی جو ہے وہ کی ہیں۔ اب اگر ری فیولنگ جن جن ممالک میں ہوئی ہے اس کا مطلب ہے کہ ان کی اپروول بھی جو ہے وہ اس حملے کے اندر شامل تھی، انہوں نے بھی لاجسٹک سپورٹ جو ہے وہ اسرائیل کے جہازوں کو جو ہے وہ دی ہے۔ تو وہ بھی آہستہ آہستہ ڈیٹیلز جو ہیں وہ سامنے آتی جائیں گی، لیکن سب سے خطرناک بات جو ہے وہ موساد کے ان سیکرٹ ایجنٹس کے حوالے سے ہیں کہ وہ کہاں تک پینیٹریٹ کر چکے ہوئے تھے اس سارے معاملے میں۔ اس حملے کے بعد جو ہے وہ پاکستان نے، سعودی عرب نے، متحدہ عرب امارات نے، ان تمام ممالک نے جو ہے ظاہری بات اس حملے کی مذمت کی ہے، شدید الفاظ میں مذمت کی ہے، ہمارے دفتر خارجہ کی جانب سے جو ہے پورا ایک بیان جو ہے وہ سامنے آیا ہے۔ لیکن پاکستان کا ایک اینگل اس سارے معاملے کے اندر بہت امپورٹنٹ ہے، اور وہ یہ ہے کہ اس ساری چیز کے اندر یہ ذہن میں رکھیے گا کہ پاکستان کے اوپر جب حملہ کیا گیا تھا بھارت کی جانب سے تو جو ڈرونز استعمال ہوئے تھے وہ اسرائیلی ساختہ ڈرونز تھے، اسرائیلی ڈرونز کا استعمال کیا گیا تھا، وہ جو ہارپ ڈرونز تھے ان کا استعمال کیا گیا تھا۔ تو اس وقت انڈیا کے اندر بھی جو ہے نا وہ میں دیکھ رہا ہوں، وہاں کی جو چیٹر میں دیکھ رہا ہوں، ان کے مختلف تجزیہ کار، صحافی اور وہ جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں حملہ اس طرح ہوتا ہے، وہ اس وقت اسرائیل کے ایران کے اوپر ہونے والے اس حملے کی مثالیں دے رہے ہیں کہ جناب یہ دیکھیں یہ ہوتا ہے پریسیجن اسٹرائک، کہ یہ دیکھیں ملٹری کمانڈ کو جو ہے وہ اس طرح اڑایا جاتا ہے، اس طرح جو ہے وہ پینیٹریٹ کیا جاتا ہے، ہماری را کو بھی جو ہے وہی کام کرنا چاہیے جو بیسکلی موساد نے کیا ہے، اور وہ اس کی ایگزامپلز دے رہے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں اسرائیل جو ہے نا اس کو اپنے حوالے سے تھریٹ تھا نا تو اس نے کیسے جو ہے وہ ایران کے اوپر حملہ کیا ہے، تو اگلی دفعہ انڈیا بھی جو ہے وہ اس کو یہ کرنا چاہیے، بلکہ کچھ کا تو یہاں پہ یہ بھی لکھنا تھا اپنے، میں ان کے ٹویٹس وغیرہ دیکھ رہا تھا کہ یہ بہت اچھا موقع ہے کہ ہم بھی اسی طرح کا جو ہے وہ کوئی کام کر ڈالیں، ابھی تو جنگ ہوئی ہے تو ہماری جو ہے وہ بیٹل فیلڈ تیاری بھی جو ہے وہ کافی ہے۔ تو پاکستان اچھا، لیکن ظاہری بات ہے ان کو اس بات کا آئیڈیا نہیں کہ پاکستان کا اور ایران کا کیس جو ہے نا بہت ڈفرینٹ ہے، وہ کس طرح۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ ایران جو ہے وہ آج تک ابھی تک یہ ڈاؤٹس ہیں کہ ایران کے پاس کیا جوہری ہتھیار تیار ہیں یا نہیں ہیں، یہی ابھی تک بات کلیئر نہیں ہے، کیونکہ یہ بات پچھلے 30-35 سال سے یہ چل رہی ہے کہ یہ یورینیم جو ہے وہ تو ان کے پاس پہنچ چکا ہے، لیکن کیا اس کو انہوں نے جو ہے وہ ہتھیاروں میں تبدیل کیا ہے یا نہیں کیا، کیونکہ ایران نے ابھی تک کوئی ایٹمی دھماکہ نہیں کیا ہے جس سے وہ پوری دنیا کو کیٹیگورکلی اناؤنس کر سکے۔ یہاں تک کہ امریکن صدر جو ڈونلڈ ٹرمپ ہے انہوں نے بھی ابھی آج ہی یہ بیان دیا ہے کہ میں بھی شور نہیں ہوں کہ کیا ان کے ایٹمی ہتھیار جو ہیں ایران کے تیار ہیں یا نہیں ہے، لیکن پاکستان کے کیس میں پاکستان ایک نیوکلیئر طاقت ہے،
پاکستان آلریڈی اناؤنس کر چکا ہے. پاکستان کی ایئر فورس کتنی ایڈوانس ہے وہ میرے خیال میں آلریڈی ہم بتا چکے ہیں. کیا میں اب 6060 بار بار میں کروں, اچھا نہیں لگتا. ہمارے پڑوسی جو ہے نا پھر ان کا دل بیٹھ جاتا ہے. تو دونوں کیسز جو ہیں وہ بہت ڈفرینٹ ہیں. لیکن ظاہری بات ہے اس موقع کے اوپر جب آپ کے پڑوسی ملک کے اندر جو ہے وہ جنگ کی یہ ساری صورتحال ہو تو اس کے اثرات آپ کے یہاں پہ آتے ہیں, پاکستان کے اوپر بھی آتے ہیں. مثال کے طور پہ اسٹاک مارکیٹ جو ہے وہ آج 2000 سے زیادہ پوائنٹس جو ہے وہ گر گئی ایک موقع کے اوپر. اور جو پچھلے بجٹ کے بعد سے ہم نے جو ٹریڈنگ کے اندر ہم نے دیکھا تھا کہ کافی پازیٹیوٹی جو ہے وہ نظر آ رہی تھی, آل ٹائم ہائی کے اوپر جو ہے وہ پاکستانی اسٹاک ایکسچینج چلی گئی تھی. آج جو ہے وہ 2000 پوائنٹ سے بھی زیادہ مارکیٹ جو ہے وہ گر گئی. تو ساتھ ہی ساتھ پوری دنیا کے اندر جو آئل پرائسز ہیں اس کے اندر ہم نے ایک انکریز دیکھا ہے, کیونکہ ظاہری بات ہے جب بھی ایران کے حوالے سے کچھ نہ کچھ ہوتا ہے تو آئل پرائسز کے اوپر اس کا فرق پڑتا ہے. تو اس کا آگے چل کے افیکٹ پاکستان کی اکانومی کے اوپر بھی آئے گا. تو یہ سارے اثرات, اور ظاہری بات ہے یہاں پہ اگر ایران کہہ رہا ہے کہ جناب اب یہ جنگ شروع ہو چکی ہے, یہ جو آپریشن رائزنگ لائن ہے یہ تو اسرائیل نے یہ نام دیا نا, ظاہری بات ہے ایران اب اس کو ریسپروکیٹ کرے گا, اس کا جواب دے گا. تو ان کا یہ کہنا ہے کہ جناب ہم بھی اس کا جواب جو ہے وہ ضرور دیں گے. سو اگر تو یہ اسکیلیٹ کرنے لگا ہے معاملہ تو پھر ظاہری بات ہے خطے کے اوپر اس کے اثرات ہوں گے. دوسری بات یہ کہ امریکہ کی جانب سے جو ہے وہ ظاہری بات ہے امریکی سپورٹ کے بغیر اسرائیل نے یہ سب کچھ نہیں کیا ہوگا. ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے جو ہے وہ یہ کہا جا رہا ہے کہ جناب اس سارے معاملے میں ابھی بھی ایران کے پاس یہ موقع ہے کہ جو مذاکرات کا عمل جاری ہے اس کے ذریعے جو ہے وہ کوئی نہ کوئی ڈیل جو ہے وہ اسٹرائک کی جائے تاکہ ایران کا مزید نقصان نہ ہو. لیکن ایران کی جانب سے جو ہے وہ یہی کہا گیا ہے کہ ہم ہر صورت جو ہے اس کا بدلہ ضرور لیں گے اور اپنی خود مختاری کا جو ہے وہ ہم بدلہ ضرور لیں گے جس طرح اسے اسٹرائک کرنے کی جو ہے وہ کوشش کی گئی ہے. تو وہ جو انڈیا پاکستان پرسپیکٹو تھا, ظاہری بات ہے اگر انڈیا کی جانب سے کوئی ایسی حرکت کی جاتی ہے پاکستان کے حوالے سے جنگ کا اگر کوئی آغاز دوبارہ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے تو پاکستان جو ہے وہ پوری طرح اس کے لیے تیار ہے. دوسرا جناب جو خبر ہے وہ ہے جناب ذرا انڈیا کے حوالے سے آپ کو ہم بتا دیں. ایک تو جو ڈیولپمنٹ ہوئی, جو کل ایک انڈیا کا جو جہاز گرا تھا اس کے بعد نریندر مودی کے اوپر جو ہے وہ بہت کرٹیسزم ہو رہا ہے, خاص طور پہ ان کی اس تصویر کو لے کے جس کے اندر جو ہے وہ دیکھا جا سکتا ہے کہ انہوں نے وہاں پہ جا کے اس جگہ کا, نریندر مودی نے احمد آباد کے اندر جس جگہ پہ جہاز گرا تھا وہاں پہ اس جگہ کا جو ہے وہ معائنہ کیا. اب میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ نریندر مودی جو ہے نا وہ پورا ایک بالی ووڈ کا کریکٹر ہے, پورا بالی ووڈ کا ایک ہیرو ہے. جہاں جاتا ہے اپنے کیمرے شیمرے وغیرہ جو ہے وہ ساتھ لے کے جاتا ہے, بڑا دھیان رکھتا ہے کہ اس کی تصویریں وغیرہ جو ہے وہ کھنچتی رہے. ایک پرٹیکولر تصویر جو نریندر مودی کی کھنچی ہے جس کے اندر بیسکلی وہ جہاز کی ٹیل جو ہے وہ نظر آ رہی ہے, نریندر مودی نیچے سے بیٹھ کے اس کو دیکھ رہا ہے اور کیمرہ مین اس کے بھی نیچے ہے, نریندر مودی کے بھی نیچے سے جو ہے وہ بیٹھ کے تصویر کھینچ رہا ہے. تو انڈیا کے اندر بڑا شدید کرٹیسزم نریندر مودی کے اوپر ہو رہا ہے کہ بے شرم انسان, یہاں پہ 200 سے بھی زیادہ افراد جو ہے وہ جاں بحق ہوئے ہیں اس حادثے کے اندر, عورتیں ہیں, بوڑھے ہیں, بچے ہیں اس کے اندر, اور تیرا فوٹو سیشن ہی ختم نہیں ہو رہا. بلکہ تو یہاں پہ اگر وزٹ بھی کر رہا ہے اس جگہ کے اوپر تو یہاں پہ بھی تیرا فوٹو سیشن جو ہے وہ ختم نہیں ہو رہا. تو نریندر مودی کے اوپر بڑا سویر قسم کا کرٹیسزم جو ہے اس بات کے اوپر کیا جا رہا ہے. دوسرا, آپ سے کچھ دیر پہلے جب میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں تو کچھ دیر پہلے ہی جو ہے وہ بلیک باکس اس فلائٹ کا جو ہے اس جہاز کا وہ ریکور ہو گیا ہے. اور میں نے آپ کو کل بھی یہ بات بتائی تھی کہ اس سے بہت سے ایویڈنسز جو ہیں وہ سامنے آئیں گے, پتہ لگے گا کہ فیلئر جو ہے وہ کس چیز کا. ابھی تو فرینکلی اسپیکنگ پچھلے 24 گھنٹے سے میں دیکھ رہا ہوں کہ اس کے اوپر جو ہے وہ کنسپیریسی تھیوریز چل رہی ہیں, اے ہو گیا ہونا ہے, او ہو گیا ہونا ہے. وہ کسی نے کہا جی ٹائر نہیں بند ہوئے تھے, کسی نے یہ بھی کہا کہ جی وہ جب ٹیک آف ہوا ہے تو ٹائر نہیں بند ہوئے تھے, شاید اس کی وجہ سے کچھ ہوا ہے, جبکہ اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. لیکن ظاہری بات ہے جتنے منہ اتنی باتیں ہیں. تو بلیک باکس کی ریکوری کے بعد جو ہے وہ اب انویسٹیگیشن کا عمل جو ہے وہ آگے چلے گا. لیکن یہ کہا جا رہا ہے کہ ڈریم لائنر جو بیسکلی جہاز ہے جو حادثے کا شکار ہوا ہے, جو دیگر ڈریم لائنرز اس وقت جو فلیٹ کے اندر موجود ہیں ان کو فی الحال جو ہے وہ گراؤنڈ کیا جا رہا ہے. اور پہلے ہی یہ جو جہاز جو حادثے کا شکار ہوا ہے اس کے بارے میں پہلے یہ بات کہی جا رہی تھی کہ جناب اس میں پہلے ہی ٹیکنیکل فالٹس جو ہے وہ آ رہے تھے, لیکن ایئر انڈیا اس کے اوپر جو ہے کوئی کارروائی نہیں کر رہا تھا. لیکن اب اس حادثے کے بعد جو ہے آبویسلی ان کو کرنا پڑے گا. دوسرا ایک اور جو بڑی خبر میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا تھا وہ یہ ہے کہ ایئر انڈیا کے ایک اور جہاز کے اندر جو ہے وہ آج ایک بم کی افواہ جو ہے وہ رپورٹ ہوئی. یہ جہاز جو ہے بیسکلی پوکٹ سے فلائی کر رہا تھا. پوکٹ جو ہے وہ تھائی لینڈ کا ایک شہر ہے, ویکیشن ریزورٹ وہاں پہ بہت زیادہ ہوتے ہیں, مطلب تو وہاں پہ انڈینز بھی جو ہیں وہ بہت زیادہ چھٹیاں منانے کے لیے جاتے ہیں. تو پوکٹ سے جو ہے وہ جہاز فلائی کرنا تھا نئی دلی. تو جیسے ہی اس نے جہاز نے فلائی کیا ہے اس کے اندر بتایا جاتا ہے کہ تقریباً 156 مسافر جو ہیں وہ اس کے اندر سوار تھے. فلائٹ ہے A1379
اور اس کے بارے میں جیسے ہی اس نے جو ہے وہ ٹیک آف کیا ہے، بلکہ ایز اے میٹر آف فیکٹ اس کا میپ جو فلائٹ میپ ہے وہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ جیسے یہ پھوکٹ سے اس نے فلائی کیا ہے تو تھوڑی دیر کے بعد جو ہے وہ اس کے اوپر بومب اسکیئر جو ہے وہ بومب تھریٹ جو ہے وہ رپورٹ ہوا، اور جس کے بعد اس نے جو ہے اسی جہاز نے جو ہے واپس ٹرن کیا اور واپس جو ہے یہ پھوکٹ میں واپس آ کے لینڈ کر گیا۔ تو اس کے بارے میں اس کے بعد جو ہے وہ پورے جہاز کے تمام پیسنجرز کو 156 مسافروں کو جو ہے وہ اتارا گیا، ایک ایک سامان کو جو ہے وہ نکالا گیا، ایک ایک بیگ کو نکالا گیا، تمام پیسنجرز کی دوبارہ تلاشی لی گئی، تمام بیگیج جو ہے اس کو دوبارہ ری چیک کیا گیا، پورے جہاز کی جو ہے دوبارہ سویپنگ ہوئی۔ عام طور پہ جب اس قسم کے بومب سکیئرز آتے ہیں تو پھر کتوں کا استعمال بھی جو ہے وہ کیا جاتا ہے، جو آ کے جو ہے وہ اس پورے جہاز کو سونگھتے ہیں بیٹھ کے۔ تو موسٹ پرابلی یہ سارے ایس او پیز جو ہیں وہ کمپلیٹ کیے گئے ہوں گے۔ اس کے بعد دوبارہ پیسنجرز کو جو ہے وہ بورڈ کیا گیا اور دوبارہ جو ہے وہ جہاز جو ہے وہ فلائی کر گیا دلی کے لیے۔ لیکن صرف ایک یہ جہاز نہیں ہے جس کے ساتھ بیسکلی یہ اس کے ہوا ہے، ایک اور ایئر انڈیا کا جہاز جو ہے وہ ممبئی سے لندن جا رہا تھا، تو وہ تقریباً 3 گھنٹے جو ہے وہ ہوا میں رہا ہے اور اس کے بعد وہ بھی جہاز جو ہے وہ ٹرن کر کے واپس آ گیا، لیکن اس کی وجہ نہیں بتائی جا رہی ابھی تک، جو ہے اس کی وجہ نہیں بتائی جا رہی کہ وہ جہاز کیوں ٹرن کر کے واپس آیا ہے۔ کچھ کا کہنا ہے کہ جی یہاں پہ وہ کیونکہ ظاہری بات ہے جب یہ ممبئی سے چلتے ہیں تو یہ موو کر رہے ہوتے ہیں ٹورڈز مڈل ایسٹ، تو ہو سکتا ہے کہ اسرائیل کا جو حملہ تھا، جو آپریشن جس کا میں ابھی ذکر کر رہا تھا، شاید اس کی وجہ سے وہ جہاز جو ہے وہ واپس آیا ہے۔